بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دیا، جیسا کہ نماز اپنے بندوں کو پڑھنے کا حکم دیا، حج ادا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دیا، اور اسی طرح روزہ رکھنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دیا۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کو کرنے کا حکم اللہ کی ذات نے اپنے بندوں کو دیا، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو رب تعالی کی ذات فرماتی ہے کیا ایمان والو وہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو درود پاک بہت بہترین عمل ہے، آپ جس حال میں بھی کریں اس کا ثواب ملتا ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ اور آئیے ایک حدیث پاک سنیے۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے جبرائیل بتاؤ کیا تم درختوں کے پتے گن سکتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جی ہاں میں درختوں کے پتے گن سکتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا اے جبرائیل بتاؤ کیا تم بارش کے قطروں کو شمار کر سکتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جی ہاں میں بارش کے قطروں کو شمار کر سکتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا اے جبرائیل بتاؤ کیا تم ریت کے ذرات کو گن سکتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جی ہاں میں ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں۔ اے جبرائیل تم بارش کے قطروں کو گن سکتے ہو، تم درختوں کے پتوں کو شمار کر سکتے ہو، تم ریت کے ذرات کو بھی گن سکتے ہو، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تم شمار نہیں کر سکتے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بارش کے قطروں کو بھی گن لیتا ہوں، میں درختوں کے پتوں کو بھی شمار کر لوں گا، میں ریت کے ذرات کو بھی گن سکتا ہوں، لیکن جب کوئی آپ کا امتی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو جو اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔